السلام علیکم، میں رابعہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہماری ویڈیو کا عنوان ہے پاکستان کے صوبے۔ پاکستان ہمارا پیارا وطن ہے۔ یہ 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ پاکستان 4 صوبوں پر مشتمل اسلامی جمہوریہ ہے۔ صوبوں میں سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان شامل ہیں۔ پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ اس کی زمینیں سونا اگلتی ہیں۔ اس کے سینے پر بہنے والے دریا کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ یہاں ہر طرح کی فصل پیدا ہوتی ہے۔ کہیں خوش ذائقہ پھلوں کے باغات ہیں تو کہیں فلک بوس پہاڑ ہیں۔ کہیں گیت گاتی آبشاریں اس کے حسن کو 4 چاند لگا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو سمندر سے بھی نوازا ہے۔ تو آئیے آج پاکستان کے صوبوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ پنجاب 2 لفظوں پنج اور آپ سے مل کر بنا ہے۔ پنج کے معنی ہے 5 اور آپ کے معنی ہے پانی، یعنی 5 دریاؤں کی سرزمین۔ پنجاب کا دارالحکومت لاہور ہے۔ اسے پاکستان کا دل کہا جاتا ہے۔ یہ شہر صدیوں سے علم و ثقافت کا مرکز رہا ہے۔ ملتان، فیصل آباد، راولپنڈی، سیالکوٹ، گوجرانوالہ اور بہاولپور کا شمار پنجاب کے بڑے شہروں میں ہوتا ہے۔ فیصل آباد کو پاکستان کا مانچسٹر کہا جاتا ہے۔ یہاں کپڑا بنانے کی صنعت ہے۔ سیالکوٹ کا آلات جراحی اور کھیلوں کا سامان بنانے میں کوئی ثانی نہیں۔ یہی شہر عظیم فلسفی شاعر علامہ محمد اقبال کی جائے پیدائش ہے۔ وزیر آباد میں اعلیٰ قسم کی چاقوں اور چھریاں بنائی جاتی ہیں۔ گجرات کی پہچان عمدہ قسم کے فرنیچر کے ساتھ ساتھ پنکھا سازی کی صنعت بھی ہے۔ گوجرانوالہ میں بجلی سے چلنے والی اشیاء مثلاً واشنگ مشینیں، پنکھے، روم کولر اور ہیٹر بنتے ہیں۔ چنیوٹ میں بنا ہوا فرنیچر اپنی مثال آپ ہے۔ پنجاب کی زمین نہایت زرخیز ہے۔ بہترین نہری نظام کی وجہ سے یہاں فصلیں خوب اگتی ہیں۔ گندم، کپاس، گنا اور چاول یہاں پیدا ہوتے ہیں۔ چھانگا مانگا کا جنگل دنیا میں انفرادیت رکھتا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے جسے خود اگایا گیا ہے۔ چولستان کا ریگستان بھی اسی صوبے میں ہے۔ دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان کھیوڑا کے مقام پر ہے۔ پنجاب میں کوئلے کے وافر ذخائر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ساہیوال کے قریب ہڑپہ سے ملنے والے آثار قدیمہ بھی خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ یہاں زیادہ تر پنجابی اور سرائیکی زبان بولی جاتی ہے۔ خیبر پختونخوا کا قدیم نام شمالی مغربی سرحدی صوبہ تھا۔ اس کا صوبائی دارالحکومت پشاور ہے۔ مردان، چارسدہ، ڈیرہ اسماعیل خان، ایبٹ آباد، ہری پور اور بنوں اس صوبے کے مشہور شہر ہیں۔ یہاں زیادہ تر لوگ پشتو زبان بولتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے مشرقی حصوں ہزارہ ڈویژن، خاص طور پر ایبٹ آباد، مانسہرہ اور ہری پور میں ہندکو بولی جاتی ہے۔ درہ خیبر بھی اسی صوبے میں ہے۔ افغانستان جانے کے لیے اسی پہاڑی درے سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہاں سوات اور کاغان کی وادیوں کا فطری حسن دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ یہاں کی جھیل سیف الملوک اس قدر حسین و دلکش ہے کہ انسان اس کے مناظر میں کھو جاتا ہے۔ دنیا بھر سے آنے والے سیاح ان علاقوں کی سیر کرتے ہیں۔ سوات کی وادی اس قدر حسین ہے کہ اسے پاکستان کا سوئٹزرلینڈ بھی کہا جاتا ہے۔ خیبر پختونخوا کے لوگ اپنی مہمان نوازی اور جفاکشی کی وجہ سے شہرت رکھتے ہیں۔ یہاں گندم، مکئی، تمباکو کے علاوہ مختلف پھل بھی پیدا ہوتے ہیں۔ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ اس کا دارالحکومت کوئٹہ ہے۔ اس صوبے کی آبادی زیادہ نہیں۔ یہاں بولی جانے والی زبانوں میں بلوچی، براہوی اور پشتو شامل ہے۔ بلوچستان کے کچھ علاقوں میں سندھی بھی بولی جاتی ہے۔ بلوچستان کا زیادہ تر رقبہ بنجر پہاڑوں پر مشتمل ہے۔ یہاں سردیوں میں خوب سردی پڑتی ہے۔
گرمی کے موسم میں درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے۔ سبی یہاں کا گرم ترین مقام ہے۔ بلوچستان کی سرزمین پھلوں کی پیداوار کے لحاظ سے بہت مشہور ہے۔ پاکستان کا 90% انگور یہاں پیدا ہوتا ہے۔ چیری اور بادام بھی وافر مقدار میں پیدا ہوتے ہیں۔ دیگر پھلوں میں خوبانی، آڑو، انار، سیب اور کھجور شامل ہیں۔ یہ صوبہ معدنی وسائل سے مالا مال ہے۔ سوئی کے مقام سے قدرتی گیس بھی نکلتی ہے۔ بلوچستان میں گوادر کے مقام پر بندرگاہ بھی تعمیر کی گئی ہے۔ اس صوبے کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ قائد اعظم نے زندگی کے آخری ایام یہاں کے ایک صحت افزا مقام زیارت میں گزارے۔ یہاں کے لباس میں پگڑی اہم حصہ ہے۔ گھٹنوں تک لمبے کرتے اور بڑے گھیر والی شلواریں پہننے کا رواج ہے۔ سندھ پاکستان کا ایک صوبہ ہے جسے مہران کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ سندھ کا لفظ سندھو سے نکلا ہے۔ سندھی زبان میں سندھو کے معنی ہیں بڑا دریا۔ دریائے سندھ پاکستان کا سب سے بڑا دریا ہے۔ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے۔ کراچی سندھ کا دارالحکومت ہے۔ اسے روشنیوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا مزار بھی کراچی میں واقع ہے۔ یہاں 2 بندرگاہیں بھی ہیں۔ محمد بن قاسم نے 712 میں راجہ داہر کو شکست دے کر سندھ کو فتح کیا۔ محمد بن قاسم کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر غیر مسلموں کی ایک کثیر تعداد حلقہ بگوش اسلام ہو گئی۔ سندھ میں بولی جانے والی بڑی زبان سندھی ہے۔ سندھ کی تہذیب نہایت قدیم ہے۔ موئن جودڑو سے ملنے والے آثار قدیمہ یہاں کے قدیم لوگوں کی فنی مہارت اور اعلیٰ معیار زندگی کا پتہ دیتے ہیں۔ ٹھٹہ سندھ کا قدیم تاریخی شہر ہے۔ یہاں کی شاہ جہانی مسجد اور منچھر جھیل بہت مشہور ہیں۔ ساتھ ہی مکلی کا قبرستان دنیا کے بڑے قبرستانوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ سندھ میں جہاں جہاں آبپاشی کے لیے پانی موجود ہے وہاں فصلیں بہتر ہوتی ہیں۔ یہاں آم، کھجور اور کیلے کے باغات ہیں۔ بیشتر رقبہ بنجر اور غیر آباد ہے۔ یہاں کے لوگ بھیڑ بکریاں، گائے بھینس اور اونٹ پالتے ہیں۔ سندھی ٹوپی اور اجرک خاص ثقافتی علامات ہیں۔ مشہور شہروں میں حیدرآباد، سکھر، نواب شاہ، میر پور خاص، خیرپور اور لاڑکانہ شامل ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ میری نیکسٹ ویڈیو تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔